یہ دو الگ شکیں تھیں وہاں، ایک کو وہ ازواج کہتا ہے، دوسری کو ما ملکت ایمانہم کہتا ہے۔ ان کے ہاں پھر پوزیشن اور درجے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور اس کے بعد کی جو بات ہے پھر وہ ہمارا دور ملوکیت ہے۔ قرآن نے تو یہ کیا، اور انہوں نے زمانہ قبل از اسلام کی ہر قسم کی جتنی غیر اسلامی ہوا سی سب اپنے معاشرے کے اندر رائج کی۔ جب مملکت ہی انہوں نے یا حکومت ہی انہوں نے مشاورت کی بجائے ملوکیت بنا دی، تو پہلے مملکت ہی غیر اسلامی ہوئی تو اس کے اندر پھر اسلام رہنا کہاں تھا؟ ہر چیز غیر اسلامی آئی، غلام اور لونڈیاں بھی آئیں پھر سیلاب کی طرح آئیں۔ آپ کو یاد ہے کہ عباسیوں کے خلفاء میں سے ایک ایک خلیفہ کے حرم میں 3,000 لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں یہ انسان تھے، کیا تھا وہ معاشرہ، اور وہ چلا ہوا ہے۔ اور اب تک ہمارے ہاں کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ اسلام کے تھم جنہیں کہتے ہیں، وہ سارے زور دیتے ہیں کہ لونڈیاں ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے دوران میں آئلی قوانین جب آئی تھی کہ وہ 4 بیویوں پہ بھی پابندی عائد کی جائے، تو پارلیمان میں ایک مولانا صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ پابندیاں عائد کرتے ہو تو کم از کم ایک لونڈی کی تو اجازت دے دو۔ کل کی بات ہے آپ کے ہاں یہ صورت۔ تو بہرحال مجھ سے غرض نہیں ہے کہ اس اسلام میں کیا ہو، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن نے جہاں ما ملکت ایمانہم کہا ہے، اس سے مراد اس دور میں زمانہ نزول قرآن میں عرب معاشرے کے اندر جو غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، اس سے مراد وہ ہیں، اور ان کو جذب کرنے اور آزاد کرنے کے احکام سارے قرآن میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جنسی تعلق کو محدود کر دیا اس نے اس حلقے تک، کہا کہ اس سے الگ کوئی اور طریق اختیار کرو گے تو وہ خدائی احکام سے سرکشی ہوگی، ان حدود سے تجاوز ہوگا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پہلی چیز تو جنسیات پر پابندی عائد کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہوگا، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبات پر اتنا کنٹرول رکھیں گے، ایک چیز۔ اب آگے بات آتی ہے، 2 الفاظ آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت اور سیاست کے نظام کی بنیادوں میں سے ہے یہ 2 چیزیں، بلکہ پہلی چیز والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے۔ کوئی شخص کہیں جاتے وقت اپنی کوئی چیز، روپیہ، عام طور پہ روپیہ پیسہ ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس رکھ جاتا ہے بطور امانت کے، اور پھر وہ واپس آتا ہے تو وہ اگر امین ہے، دیانتدار ہے، تو وہ اسے واپس دیتا ہے۔ امانت کے یہی معنی ہمارے ہاں ہیں۔ قرآن کا جو تصور ہے مملکت، حکومت، سوسائٹی، معاشرے کا، اس میں اس امانت کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ امانت جو ہے کبھی غور نہیں کیا کسی نے، مادہ اس کا بھی امن ہے، الف میم نون، جیسے ایمان کا مادہ بھی امن ہے، مومن کا مادہ بھی امن ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی جو بنیادی خوشگوار خصوصیت بتائی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ قرآن نے کہا یہ
یا قرآن نے جو کہا ہے وہ ذرا بعد میں آئے گی بات. نظام